حضرت مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات تقویٰ کے بیان ہو رہے تھے۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ اونچے درجے کے متقی اور احتیاط پر عمل کرنے والے بزرگ تھے۔ ان کا ایک واقعہ تواضع کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کاندلہ تشریف لا رہے تھے، ایک شخص مل گیا، اس سے دریافت فرمایا کہ کہاں جاؤ گے؟ اس نے جواب دیا کہ کاندلہ مولوی مظفر حسین کے پاس۔ اس کے پاس سامان تھا اور آپ خالی ہاتھ تھے۔ آپ نے اس سے سامان لے کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ کاندلہ آ کر جب اسے معلوم ہوا کہ یہی مولوی صاحب ہیں تو بہت پشیمان ہوا۔ آپ نے فرمایا اس میں حرج کیا تھا، میں خالی ہاتھ تھا اور تم بوجھ لیے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ ان کا اپنے آپ کو مٹانا تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ آپ کا ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ آپ بہت زیادہ منکسر المزاج تھے، ہر ایک کا کام خود کیا کرتے تھے، ہر ایک کام خود کیا کرتے تھے بلکہ دوسروں کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا کرتے تھے اور جو گھر اپنے رشتہ داروں کے تھے ان میں تشریف لے جاتے۔ اگر کسی کو بازار سے کچھ منگوانا ہوتا تو پوچھ کر وہ لا کر دے دیتے تھے۔ اس زمانے میں پیسہ کم تھا، عام طور پر چیزیں غلے کے ذریعے آتی تھیں، یعنی غلہ لے جا کر بازار سے چیزیں خرید کر لائی جاتی تھیں۔ تو آپ بھی غلہ لے کر جاتے تھے گھروں سے، اور کبھی اپنے کرتے کے پلے میں غلہ رکھ کر لے جاتے تھے، کبھی لنگی میں لے جاتے تھے۔ یہ تمام کام اپنے ہاتھ سے دوسروں کے کرتے تھے۔ ظاہر ہے جتنے بڑے متقی تھے، جتنے بڑے متواضع تھے، جتنے بڑے اللہ والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ بھی سعادتیں ان کو ویسی ہی نصیب کرتے ہیں۔ آپ نے 6 حج پیدل کیے، 6 حج ہندوستان سے مکہ مکرمہ پیدل، جس میں ایک حج مولوی محمد یعقوب صاحب کے ساتھ، یعنی جو آپ کے استادوں میں تھے ان کے ساتھ، اور ایک اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی تھا۔ آپ ہندوستان میں رہتے تھے اور حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے بھائی مولانا محمد یعقوب صاحب، یہ دونوں مکہ مکرمہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو مولانا محمد یعقوب صاحب کا خط آیا ان کے پاس کہ تم یہاں چلے آؤ، یعنی ان کو وہاں بلایا مکہ مکرمہ میں، استاد کا خط آیا۔ تو آپ کے جو رشتہ دار تھے، ایک مولانا نور الحسن صاحب جن کا گزشتہ واقعے میں ذکر آیا تھا، جو تحصیلدار تھے، ان کو جب خط ملا تو انہوں نے خط کو چھپا دیا کہ بھئی آپ کو یہاں سے بلا رہے ہیں، آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں گے تو ہم آپ کے فیض سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے خط کو چھپا دیا۔ لیکن جب ان کو آپ کو پتہ چل گیا کہ مولانا یعقوب صاحب بلا رہے ہیں اور خط کا علم ہو گیا تو فوراً بیت اللہ شریف روانہ ہو گئے۔ آپ کی روانگی 23 جمادی الثانیہ ہفتے کے دن سن 1282 ہجری میں ہوئی۔ ابھی مکہ مکرمہ نہیں پہنچے تھے کہ اسہال کا مرض لاحق ہو گیا، یعنی ان کو اسہال اور دست کا مرض لاحق ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں میری موت آئے۔ اس وقت حضرت حاجی صاحب ہجرت کر کے تشریف لے جا چکے تھے مکہ مکرمہ، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، سن 1282 اور 1865 یا 66۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا چکے تھے۔ تو آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت حاجی صاحب سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں میری موت آئے۔
مگر بظاہر اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی وہ اس حال کا مرض لاحق ہو گیا تھا، مستقل دست آ رہے تھے اور طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے، لیکن آپ مراقبہ کریں تو آپ کو دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا کہ ابھی وقت آیا ہے یا نہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے کے بعد فرمایا کہ نہیں، آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ کچھ روز کے بعد آپ صحت مند ہو گئے اور اگلے ہی روز مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے میں ابھی ایک منزل باقی تھی کہ آپ پھر بیمار ہو گئے، اور 10 محرم سن 1283 ہجری مطابق 5 مئی 1866 عیسوی جمعے کے دن انتقال فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب دفن ہوئے۔ جیسے لوگ تھے پھر سعادتیں بھی ایسی ہی ملا کرتی ہیں۔ اور آپ نے ترکے میں کیا چھوڑا؟ کرتا، پائجامہ، لنگی، مشکیزہ اور لوٹا، 5 چیزیں۔ کرتا، پائجامہ، لنگی اور مشکیزہ اور لوٹا آپ نے چھوڑا، اور آپ کی وصیت کے مطابق لوٹا اور مشکیزہ بیت المال میں داخل کر دیا گیا، یعنی جو عوام کے استعمال کے لیے وہ بیت المال اس میں داخل کر دیا گیا، اور لنگی مریدوں میں تقسیم کر دی گئی، اور کرتا پائجامہ آپ کے صاحبزادوں کے پاس ہندوستان بھیج دیا گیا۔ تو جتنا وہ اللہ سے ڈرنے والے اور جتنا احتیاط رکھنے والے اور تقوی کے اعلیٰ پیمانے پر تھے، اللہ نے ان کو سعادتیں بھی ایسی ہی عطا فرمائیں۔ ان کی طلب کے اوپر اور ان کے عمل کے اوپر اللہ نے ان کو اتنی عظیم سعادتیں عطا فرمائیں، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ تقوی میں اعلیٰ پیمانے پر تھے، اور پھر 6 حج پیدل کرنے کی سعادت ملی، اور ایک حج اس میں اپنے استاد کے ساتھ اور ایک حج گھر والوں کے ساتھ، اور پھر وہاں مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت نصیب فرمائی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک کے قریب دفن ہوئے۔ جتنا جو اللہ سے اپنا تعلق اونچا رکھتا ہے، اللہ اس کو پھر سعادتیں بھی ایسی ہی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات ہم پڑھ لیتے ہیں تقوی اور تواضع سے متعلق۔ سب سے پہلا واقعہ تو یہ لکھا ہے جو خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بھی فرمایا۔ آپ کے والد صاحب جو تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، انہوں نے 4 نکاح کیے تھے، اور ان کی 4 گویا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی 4 جو ہے والدہ اور مائیں تھیں، تو 4 نکاح کیے تھے ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور والد صاحب کا انتقال ہوئے بھی زمانہ گزر گیا تھا، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی دنیا سے جا چکی ہوں گی، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کافی بڑھاپے کا واقعہ ہے، تو وہ تو کافی عمر کے ہو گئے تھے۔ تو اس زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ کو خیال آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہندوستان میں ایک رواج تھا کہ بیویوں سے مہر معاف کرا لیا جاتا تھا، اور وہ بھی رواج کے مطابق معاف کر دیتی تھی۔ تو جو رواج کے مطابق عورت معاف کر دے وہ معاف نہیں ہوتا، جو اپنی خوشی سے خوش دلی سے معاف کرے وہ معاف ہوتا ہے، اور عام طور پر عورتیں خوش دلی سے معاف نہیں کرتی، وہ رواج کے مطابق ہی معاف کرتی ہیں، اور اگر خوش دلی دیکھنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ان کو دے دیا جائے، اور پھر اگر وہ واپس حوالے کریں تو پھر الگ بات ہے، پھر خوش دلی ہو سکتی ہے، ورنہ عام طور پر نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے جو 4 نکاح کیے تھے تو ان کے مہر بھی اسی طرح معاف کرا لیے گئے جیسے کہ رواج تھا۔ تو حضرت کو خیال آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جبکہ اب کافی زمانہ گزر چکا والد صاحب کے انتقال کو، اور کافی طویل وقت گزر گیا،
تو اب تو ان کی بیویوں کی بھی اولادوں کی اولادیں ہوں گی۔ تو حضرت کو خیال آیا کہ میرے پاس جو والد صاحب کی جائیداد سے پیسہ آیا ہے، اس پیسے میں جو کچھ مجھے وراثت میں ملا ہے، اس میں سے وہ جو دین ہے، مہر ہے، وہ بھی تو والد صاحب ہی کے ذمے پر تھا، تو مہر کی رقم تو اس میں سے نکالنی پڑے گی۔ مہر کی رقم نکال کر پھر آگے باقی مال میں استعمال کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے پورا حساب کتاب لگایا، اور حساب کتاب لگا کر اس زمانے میں ان کو یہ معلوم ہوا کہ والد صاحب کے ذمے جتنا رقم بنتی تھی مہر کی، اس میں میرے حصے پر جو آئی ہے وہ 800 کے قریب ہے، 800 سے کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ اس زمانے میں 800 روپے بڑی قیمت ہوتی تھی۔ تو میرے حصے میں اس دین کا 800 روپے میرے ذمے پر آتے ہیں، یعنی میں اس مال میں سے ادا کروں جو ان کی بیویوں کا مہر ہے۔ اور اس کے لیے پھر انہوں نے تمام تفصیل میراث کی نکلوائی، اور اس کے اندر جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ان کی تفصیلات بھی لکھی جاتی ہیں، پھر جو ان کی اولادوں کی اولادیں، سب تفصیلات لکھی جاتی ہیں۔ اس کو مناسخہ کہتے ہیں، میراث کا ایک مسئلہ ہے۔ تو وہ تفصیل انہوں نے مفتیان کرام سے پوری لکھوائی، اور اس کے نکلوانے میں بھی 14 روپے خرچ ہوئے اس زمانے میں، پوری تفصیل نکلوانے میں۔ اور وہ نکلوائی، پھر اس کے بعد ورثاء کی تحقیق کی کہ ان بیویوں کے ورثاء کہاں کہاں ہیں، اور 1 سال پورا اس میں لگا۔ کوئی وارث مکہ معظمہ میں تھا، کوئی مدینہ منورہ میں، کوئی بمبئی میں، کوئی کلکتہ میں، اور ہر وارث کو تحقیق کر کے اس کے حصے کی رقم پہنچائی، جتنے بھی وارث تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ صرف 2 جگہ رہ گئی تھی، بمبئی اور مکہ معظمہ، بعد میں وہاں بھی پہنچا دی گئی۔ اور بعض وارثوں کے حصے میں تو صرف 1 ہی پیسہ آیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اولاد کی اولاد ہے، پھر تقسیم ہوتے ہوتے وہ 1 ہی پیسہ آیا، اور بعض کے حصے میں 2 پیسے آئے۔ اور کہتے ہیں کہ کاندلہ میں بڑے معزز اور مالدار لوگ تھے، ان میں سے بھی بعض کے حصے میں چند پیسے آئے، لیکن میری درخواست پر سب نے قبول کر لیا اور خوشدلی سے قبول کر لیا، اور اس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے۔ اور آگے لکھا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کے حصے میں بھی 2 پیسے آئے، یعنی آپ کی والدہ کے سلسلے سے ان کی وراثت میں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی وراثت میں 2 پیسے آئے، انہوں نے بھی خوشی سے قبول کر لی۔ تو یہ سارا خیال ان کو کیوں آیا کہ بھئی میرا جو مال ہے مجھے وراثت میں ملا ہے، تو اس میں والد صاحب کا قرضہ ملا ہوا ہے، قرضہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب آج کل ہوتا یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں والد کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں، اب ان کے ذمے جو قرضہ ہے اس کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، بعد میں جو پیسہ ہے اس کو جائیداد کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تقسیم کے بعد ان کو بعد میں خیال ہوا، پہلے تو خیال نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ اتنا باریک خیال کس کو آ سکتا تھا کہ والد صاحب نے جو مہر معاف کیا، وہ مہر بھی گویا معاف کرایا، وہ بھی گویا کہ معاف نہیں ہوا، وہ چونکہ رواج کے مطابق معاف ہوا۔ اتنا باریک خیال آیا، اور پھر اس کو بھی انہوں نے ادا کروایا، پورے وارثوں کو پہنچایا۔ تو یہ کیوں ایسا کیا؟ آخرت کے خوف سے، آخرت کی پکڑ کے خوف سے، کہ میرے مال میں کسی کا حق کیسے رہ جائے، یہ میرے لیے آخرت کی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اتنی محنت کی انہوں نے۔ ایک اور واقعہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا لکھا ہے کہ کسی مالدار آدمی نے 200 روپے خانقاہ کے مدرسہ امداد العلوم کے لیے بھیجے۔ تھانہ بھون کی خانقاہ میں جو مدرسہ تھا اس کا نام امداد العلوم تھا، تو 200 روپے اس نے خانقاہ کے لیے بھیجے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت کی تشریف آوری کی درخواست بھی دی کہ حضرت آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ حضرت نے وہ روپے واپس کر دیے، اور لکھا کہ دونوں باتیں جب ایک ساتھ کی ہیں تو اس میں احتمال ہے کہ شاید مجھے متاثر کرنے کے لیے رقم بھیجی ہے۔
اگرچہ مدرسے کے لیے چندہ بھیجا ہے لیکن ساتھ میں مجھے آنے کی جو درخواست بھیجی ہے، تو دونوں کے ملانے سے یہ احتمال ہے کہ مجھے متاثر کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کے مدرسے کو چندہ دے رہا ہوں تو آپ تشریف لائیں۔ تو وہ واپس کر دیا چندہ، انہوں نے وہ نہیں لیا، حالانکہ اس زمانے میں وہ بڑا رقم تھی، بڑی رقم تھی۔ تو جہاں ذرا سا بھی کسی اور غرض کا احتمال ہوتا تھا، فاسد غرض کا، تو اس کے احتمال کی وجہ سے وہ واپس کر دیتے تھے چندہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سہارنپور سے کانپور تشریف لے جا رہے تھے۔ سہارنپور یہ بڑا صوبہ ہے، ہندوستان کا بڑا علاقہ ہے، اور کانپور جو ہے یہاں پر حضرت مدرسہ تھا جہاں پر حضرت پڑھتے بھی تھے اور وہاں پر پڑھاتے بھی تھے۔ تو حضرت کا مدرسہ تھا جامع العلوم کانپور میں۔ تو کانپور تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ گنے تھے۔ اس زمانے میں گنوں کا بنڈل بھی اس طرح باندھ کر لے جایا جاتا تھا، رواج تھا، لیکن اس کا کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا ٹرین میں۔ تو کرایہ کے ادا کرنے کی غرض سے آپ اسٹیشن پر اس کو تلوانے کے لیے گئے، لیکن وہاں سب لوگ آپ کو جانتے تھے اور آپ کے مقام اور مرتبے سے واقف تھے، کسی نے بھی نہیں تولا۔ جس سے بھی حضرت نے کہا بھائی تولو اس کو، گنے کا کتنا کرایہ بنتا ہے، کسی نے بھی نہیں تولا، بلکہ عقیدت کی وجہ سے ان سے عرض کیا، حتیٰ کہ ریلوے کے غیر مسلم ملازمین نے بھی کہہ دیا کہ آپ یوں ہی لے جائیے، ہم آپ سے کوئی کرایہ نہیں لیں گے، ہم گارڈ سے کہہ دیں گے، یعنی جو گارڈ سوار ہوگا ٹرین میں اس سے ہم کہہ دیں گے، وہ ویسے ہی لے جائے گا آپ کے لیے گنے۔ حضرت نے کہا گارڈ کہاں تک جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ غازی آباد تک جائے گا۔ فرمایا پھر غازی آباد سے آگے کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ گارڈ دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا۔ حضرت نے فرمایا پھر آگے کیا ہوگا؟ کہا بس وہ کانپور تک لے جائے گا اور آپ کا سفر وہاں ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، وہاں سفر ختم نہیں ہوگا، آگے ایک اور سفر آخرت کا ہے، وہاں کیا انتظام ہوگا، وہاں کون لے کے جائے گا؟ یہ سن کر سب دنگ رہ گئے اور بے حد متاثر ہوئے۔ یعنی یہاں تو حکومت کے پیسے بچا لے اور اپنا کرایہ ادا نہ کرے اور اپنے لیے آسانی ڈھونڈ لی، لیکن آخرت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ سارے جتنے بھی ملازمین ہیں گورنمنٹ کے، گارڈ ہیں، ان کا اختیار نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ معاف کر دیں، تو یہ جو معاف کرنا ہے ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اسٹیشن پر تھے، تو اسٹیشن میں قیام فرما تھے، ابھی گاڑی نہیں آئی تھی، اس میں تاخیر تھی، تو بارش شروع ہو گئی، شدید بارش۔ تو جو وہاں اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے آپ کو ایک گودام میں ٹھہرا دیا، گودام میں کمرہ تھا وہاں ٹھہرا دیا۔ اب اس نے وہاں پر ایک لالٹین بھی لا کر جلا دی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا تقویٰ ایسا تھا، ان کو خیال آیا کہ یہ کہیں اسٹیشن کی لالٹین تو نہیں ہے۔ اسٹیشن کی لالٹین جو ہوتی ہے وہ تو تمام مسافروں کے لیے ہوتی ہے، بس ایک آدمی کے لیے اس نے لا کر جلا دی، تو یہ میرے لیے تو جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اب اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ہندو لوگ تھے اور دوسرے غیر مسلم تھے، تو وہ یہ کہیں گے اسلام میں اتنی سختی ہے۔ تو حضرت کہنے میں دل میں ہی سوچتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ آپ ہی بچائیے گا مجھے ایسے مال سے جو اسٹیشن کا ہو۔ کہ جو پھر اچانک آواز آئی اسی وقت، جب انہوں نے دل میں دعا مانگنی شروع کی اللہ سے، تو اسی وقت اسٹیشن ماسٹر کی آواز آئی کہ اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ میری ذاتی لالٹین حضرت کے کمرے میں لگانا، اسٹیشن کی نہ لگانا۔ تو پھر جا کے ان کو اطمینان ہوا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ذاتی لالٹین اس نے اپنی لگائی۔ ایک اور واقعہ ان کا احتیاط کر سنیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کے کسی خادم کے پاس حضرت حاجی صاحب کی ایک تسبیح تھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے شیخ تھے اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہی کے مجاز تھے۔ تو ان کے ایک خادم کے پاس حضرت حاجی صاحب کی تسبیح تھی، جس کو انہوں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ فرمایا حضرت یہ تسبیح جو ہے یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کی ہے، تو میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ یہ جائز طریقے سے ملی ہے؟ یعنی بہت سے ایسے بھی طریقے ہوتے ہیں نا کہ حضرت کی تسبیح حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جو ناجائز ہو۔ تو حضرت تو بہت احتیاط کرنے والے تھے ایک ایک چیز میں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیا یہ جائز طریقے سے ملی ہے؟ عرض کیا خود حاجی صاحب نے عنایت فرمائی تھی۔
حاجی صاحب نے خود مجھے دی تھی۔ پھر مزید اطمینان کے لیے پھر پوچھا کہ مرض وفات میں دی تھی یا اس سے پہلے؟ کتنی باریک ان کے ذہن میں باتیں تھیں کہ مرض الوفات میں اگر کوئی چیز دے دے آدمی تو اس کے اندر تو ورثہ کا حق ہو جاتا ہے، تو اس لیے پوچھا مرض الوفات میں دی تھی یا اس سے پہلے؟ عرض کیا وفات سے پہلے، تب حضرت نے اسے قبول فرمایا۔ تو اتنا احتیاط رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے احتیاط کے اور تقوی کے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ آپ کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں میں برابری میں اس حد تک کوشش کرتے تھے کہ جو مستحب حد ہے اس تک، اگر 2 بیویاں ہیں تو ان میں شریعت میں 2 چیزوں میں برابری ضروری ہے، بس ایک رات گزارنے میں اور دوسرا خرچہ دینے میں، کہ اس میں برابری ضروری ہے۔ اس میں بھی تفصیلات ہیں جو علماء سے معلوم کی جا سکتی ہیں کہ اگر ایک بیوی کی اولاد زیادہ ہے تو اس کے لیے الگ سے زیادہ خرچہ ہو سکتا ہے، تو یہ تفصیلات ہیں، لیکن برابری صرف 2 چیزوں میں ضروری ہوتی ہے، ایک رات گزارنے میں اور ایک خرچہ دینے میں۔ لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باریک باریک باتوں میں بھی برابری کا خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی گھر میں نہیں رکھتے تھے، دونوں گھروں میں سے کسی گھر میں، بلکہ خانقاہ میں رکھتے تھے، کیونکہ وہ ایسے مالدار تو نہیں تھے کہ ہر بیوی کے گھر کے لیے الگ الگ کپڑے ہوں، وہ کپڑے تو ایک ہی رکھتے تھے۔ اب اگر ایک بیوی کے گھر میں کپڑے رکھیں گے تو اس کو خیال ہوگا، دوسری کو خیال ہوگا کہ ان سے زیادہ تعلق ہے کہ ان کے گھر میں کپڑے رکھیں اور ہمارے گھر میں کپڑے نہیں رکھے، تو کپڑے جو ہے وہ خانقاہ میں رکھتے تھے اور اتنا خیال کرتے تھے، اور کوئی بھی چیز آتی تھی تو اسے برابر تقسیم کر کے گھر میں بھیجتے تھے، اور اس کے لیے خانقاہ میں ایک کانٹا لگایا ہوا تھا، تولنے کے لیے ترازو رکھا ہوا تھا کانٹا، اور اس کو خود میزان عدل فرماتے تھے کہ عدل کرنے کا یہ ترازو ہے میرا۔ اور ایک واقعہ اس پر یاد آیا کہ ایک دیہاتی حضرت کی خدمت میں آیا اور حضرت کی اس کو معلوم تھا کہ حضرت کی 2 بیویاں ہیں اور حضرت برابر سرابر ہدیہ بھیجتے ہیں، تو 2 تربوز لے کر آیا اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تم ہدیہ لائے ہو تو تمہیں پتہ ہے میرے 2 گھر ہیں تو میں کہاں بھیجوں؟ انہوں نے کہا اسی لیے میں 2 تربوز لایا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کا وزن زیادہ ہو ایک کا کم ہو تو پھر برابری کیسے ہوگی؟ تو اس نے کہا اسی لیے میں تلوا کے لایا ہوں، بالکل برابر وزن ہے دونوں کا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک میٹھا ہوا اور ایک میٹھا نہ ہوا پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کے اندر تو بیٹھا ہوا نہیں تھا کہ مجھے یہ پتہ ہوتا کہ کون سا میٹھا ہے کون سا نہیں۔ تو حضرت پھر اس پر مسکرائے اور پھر انہوں نے پھر بھی کیا جو ہے احتیاط کی انتہا کی کہ دونوں میں سے ہر تربوز کو بالکل برابر میں سے آدھا آدھا کاٹا اور دونوں تربوز آدھے آدھے دونوں گھر بھیج دیے، تاکہ کہیں بھی ذرہ برابر رتی برابر یہ بھی خیال نہ ہو کہ یہ میٹھا ہے یا میٹھا نہیں۔ اتنا زیادہ انہوں نے برابری کا خیال رکھا جو مستحب کی حد تک ہے۔ آپ کی احتیاط کا ایک قصہ یہ بھی ہے، حضرت نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت نابینا ہو گئے تھے تو میں کبھی ویسے ہی چپکے سے جا کر نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ جب بھی آتا تھا تو آتے وقت میں آواز سے یہ کہہ دیتا تھا کہ اشرف علی آیا ہے، اور جب جانے لگتا تھا تو کہہ دیتا تھا کہ اشرف علی رخصت چاہتا ہے۔ ویسے چپکے سے بیٹھنا تجسس میں آتا ہے، تجسس کے مشابہ ہے، اور تجسس جائز نہیں ہے، یعنی تجسس کا مطلب یہ ہے کسی کے عیوب کی جستجو۔ اب ویسے اگر بیٹھ جائے چپکے سے اگرچہ ممانعت نہیں ہے لیکن اس میں تجسس کی مشابہت ہے، اور جب پہلے سے آدمی اطلاع کر دے کہ میں آیا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہو جو میرے سامنے نہ فرمانا چاہ رہے ہوں، جب ان کو پتہ چل جائے میں آ گیا تو وہ بات پھر نہیں فرمائیں گے، تو اس لیے اطلاع کر کے آتے تھے کہ میں آ گیا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اور اکابر کے بھی تواضع کے واقعات اسی کے ذیل میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے
کہ اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کا تو بڑا حوصلہ ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ روضہ شریف کے گنبد شریف ہی کی زیارت ہو جائے۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، اللہ اکبر، کس قدر تواضع اور شکستگی کا غلبہ تھا۔ اس پر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ سن کر ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان نہ عالمانہ تھی نہ درویشانہ، بلکہ عاشقانہ تھی۔ ہر شخص کی اور ہر بزرگ کی ایک شان ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں پر عالمانہ شان ہوتی ہے کہ وہ علم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر علم کے اعتبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں پر درویشانہ شان ہوتی ہے کہ وہ درویشوں کے لباس میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر عاشقانہ شان تھی۔ اور عاشقوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہتے ہیں، کسی حالت کو اپنے اوپر وہ طاری نہیں کرتے، بلکہ بالکل ایک کیفیت اور جذب اور مقصد ایک کیفیت اور مستی کے عالم میں رہتے ہیں، یعنی ہر طرح وہ اپنے آپ کو مٹا کر رکھتے ہیں، بالکل ان کے اوپر کوئی کیفیت ایسی نہیں ہوتی جو خاص قسم کے بزرگوں کی ہوتی ہے، تو وہ عاشقانہ شان ہوتی ہے۔ اور آپ کی مجلس دوستانہ ہوتی تھی، یعنی جیسے دوستوں میں بیٹھ کر بعض لوگ ہنسی مذاق اور گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کی مجلس بھی ایسی بالکل سادی ہوتی تھی۔ آپ موٹے کپڑے پہنتے تھے، اس زمانے میں جو موٹے کپڑے ہوتے تھے کھدر کے، عام طور پر جولاہے وغیرہ پہنتے تھے، اور جولاہے جو ہوتے ہیں وہ کم حیثیت سمجھے جاتے تھے، یعنی ان کو کم تر سمجھا جاتا تھا قوم کے اعتبار سے کہ وہ ایک کم تر قوم ہے۔ تو جولاہے موٹے کپڑے پہنتے تھے اور آپ بھی موٹے ہی کپڑے پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ دیوبند سے نانوتہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جولاہے نے آپ کی سادگی دیکھی تو آپ کو جولاہا سمجھا اور آپ سے پوچھا کہ آج سود کا کیا بھاؤ ہے، یعنی آج بازار میں کاٹن اور سود یہ روئی جو ہے یہ کیا حساب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آج بازار جانا نہیں ہوا، وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا ہے۔ یہ آپ کی تواضع تھی، یہ نہیں کہا کہ میں جولاہا نہیں ہوں، کہا کہ آج بازار جانا نہیں ہوا بس۔ تو ہمارے اکابر جو تھے وہ اپنے آپ کو اتنا مٹاتے تھے، اتنا سادہ رہتے تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، حضرت کبھی بیان نہیں فرماتے تھے، اگرچہ علم کے پہاڑ تھے، سمندر تھے علم کے، آپ کی کتابوں سے اور آپ کے درس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے گہرے علوم آپ کو اللہ نے عطا فرمائے تھے، لیکن عام طور پر بیان اور باز نہیں فرماتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے جامع العلوم کانپور تشریف لائے تو ہم نے بہت اصرار کر کے آپ کو وعظ کے لیے تیار کر لیا، تو آپ نے وعظ کہنا شروع کیا۔ اس زمانے میں 3 بڑی یونیورسٹیاں گویا پورے ہندوستان کی اونچے درجے کی شمار ہوتی تھیں، ایک علی گڑھ یونیورسٹی اور ایک دارالعلوم دیوبند اور ایک ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو دارالعلوم دیوبند کے بڑے تھے اور وہاں کے بزرگ تھے اور وہاں کے پرانے پڑھے ہوئے تھے، اور علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لوگ الگ ہوتے تھے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب تیار کیا حضرت نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو حضرت نے ان کے اصرار پر بیان شروع فرمایا اور فرماتے ہیں کہ بیان میں بہت اونچے مضامین بیان فرمائے جا رہے تھے، اور اتنے میں ایک علی گڑھ کے پڑھے ہوئے جناب لطف اللہ صاحب علی گڑھی وہ آتے ہوئے نظر آئے، وہ بھی بیان میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ اب جو ہے علی گڑھ والوں کو ہی پتہ چل جائے گا کہ دیوبند والوں کو اللہ نے کتنے علوم عطا فرمائے ہیں اور معقولات اور عقلی علوم میں بھی ان کا کتنا اونچا مقام ہے۔ صرف نقلی علوم نہیں، عقلی علوم بھی وہ بہت زیادہ جانتے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ حضرت بہت اونچے مضامین بیان فرما رہے تھے کہ سامنے سے جب ان پر نظر پڑی مولانا لطف اللہ علی گڑھی صاحب پر تو فوراً بیٹھ گئے، بیان ہی ختم کر دیا۔ کہتے ہیں جب وہ بیٹھ گئے فوراً وعظ کے بیچ میں ہی بیان ختم کر کے بیٹھ گئے، تو ایک اور بزرگ تھے مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی، وہ آپ سے تھوڑا بے تکلف تھے، حضرت کے ہم سبق بھی تھے، حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی اور حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، یہ سب جو ہے نا حضرت نانوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، تو آپ کے ہم سبق بھی تھے۔ تو انہوں نے دوسرے وقت میں حضرت سے عرض کیا کہ یہ کیا کیا آپ نے، یعنی جب وہ آئے علی گڑھ کے پڑے ہوئے، یہی تو وقت تھا بیان کا، اسی وقت تو بیان اصل کرنا تھا۔ ان کو دیکھ کر آپ بیٹھ گئے، فرمایا کہ ہاں یہی خیال مجھ کو آیا تھا کہ یہی تو وقت ہے بیان کرنے کا، اب ان کو پتہ چلے کہ ہمارے علوم کیا ہے، اسی لیے میں نے بیان ختم کر دیا کہ یہ تو علم کے اظہار کے لیے بیان ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ تو اور اسی طرح کے اکابر کے واقعات ہیں جنہوں نے اب اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اور اپنے آپ کو مٹایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہمت کے مطابق ان کی قدر کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو بہت اہم ہے، تقوی سے متعلق بھی ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ جو اس کتاب کے آخر میں ہمارے شیخ حضرت اقدس حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمہ اللہ نے خود لکھی ہے، اور حضرت اس کو مجالس میں بھی مختصر طریقے پر مختلف موقعوں پر بیان کرتے تھے کہ یہ جو باریک باریک چیزوں میں یہ اکابر تقوی کا خیال کرتے تھے اور احتیاط کرتے تھے، تو بڑی چیزوں میں اور فرائض میں تو اس سے زیادہ ان کا اہتمام تھا۔ مثلا مولانا منیر نانوتوی رحمہ اللہ کا واقعہ جیسے آپ نے سنا کہ انہوں نے روپیہ چوری ہو جانے کے باوجود اپنی جائیداد بیچ کر وہ روپیہ جو ہے مدرسے کے اندر داخل کیا اور مدرسے کے کام میں اس کو لائے، اور یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میرے لیے جو ہے میرے اوپر تاوان تو نہیں آ رہا تھا، پھر بھی اتنا احتیاط کیا۔ تو یہ جو احتیاط تھی ان کی اتنی باریک باتوں میں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ مدرسے کے اوقات میں پڑھائی میں اپنا وقت بھی مکمل دیتے تھے، یعنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں فرائض ہیں اس میں بطریقہ اولیٰ وقت دیتے تھے۔ تو جس طرح باریک باتوں میں یہ حضرات جو ہے تقوی اختیار کرتے تھے، نوافل میں مستحبات میں، تو فرائض تو اس میں ان کے اعلیٰ درجے کے تھے۔ ایسا نہیں کہ فرض سے غافل ہو کر باریک باتوں میں پڑے ہوئے۔ آج کل بعض ایسے لوگ ہیں جو باریک باریک باتوں میں بعض اوقات تقوی دکھاتے ہیں کہ یہ جو کپڑا ہے یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اس میں وہم میں پڑ جاتے ہیں اور فرائض اور اہم چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایک حضرت یہ دیتے تھے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا ہے، لیکن بیٹی بے پردہ ہے، اور بٹھاتے وقت بڑے اہتمام سے کہتا ہے کہ پڑھو بیٹی سبحان الذی سخر لنا ھذا، بھائی دعا پڑھانے کا تو اتنا اہتمام ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ بے پردہ ہے، یعنی نوافل کا تو اتنا اہتمام ہے، فرائض سے غفلت۔ اور اسی طرح ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے شیخ جو ہیں وہ 5 کلی کی ٹوپی اوڑھتے تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ٹوپی کی طرف اشارہ ہے، ورنہ حضرت کی ٹوپی ایسی تھی یا نہیں تھی، بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تھی، تو اس میں تو خیال کر رہا ہے کہ میں ٹوپی پہنوں گا تو اسی طرح کی، لیکن یہ نہیں سوچ رہا کہ کپڑا جو میں خرید رہا ہوں میرا کام سود کا ہے اور سود کے پیسوں سے کپڑا خرید رہا ہوں، تو یہ تو پیسہ ہی حرام کا ہوا۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اس سے بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ ایک مستحب کی کا تو اتنا اہتمام ہے کہ ٹوپی بھی شیخ کی طرح پہننی ہے، لیکن ایک فرض جو ہے اس کو چھوڑ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے یہ کلابی تقوی ہے، تو یہ کلابی تقوی صحیح نہیں ہے۔ کلابی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ کتے کا تقوی، کہ کتا جو ہے جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گویا پیشاب کی چیٹوں سے بچا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ گٹر کے اندر سے اور غلاظت میں سے کیچڑ میں سے ہوتا ہوا گزر جاتا ہے، تو یہ کتے کا تقوی ہے۔ تو ایسے تقوی سے اللہ بچائے کہ ہمارے اکابر جو باریک چیزوں میں خیال کرتے تھے وہ
اہم چیزوں میں اس سے کئی گنا زیادہ خیال کرتے تھے. جیسے کہ آپ نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ کا واقعہ سنا تھا کہ انہوں نے سخت گرمی میں اور پیچش کی حالت میں، جبکہ روزہ ان کے لیے چھوڑنا جائز تھا، ایک روزہ بھی رمضان کا نہیں چھوڑا. اللہ تعالی ہمیں اور اس کے صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.